نصرتوں کے نہ اترنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کنیکشن توڑ دیا۔ اس وقت موبائل کی دنیا نے ہمارے جوانوں کو جو تباہ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، جوانوں کے موبائل کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ گندی فلمیں تمہیں نظر آئے گی کہ ہماری عقلیں حیران ہیں۔ اور جب وہ ہر وقت ان گندی فلموں کو دیکھتا رہے گا، نہ اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو سکتی ہے، نہ اس کو اپنے بچوں سے محبت ہو سکتی ہے، نہ اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہو سکتی ہے، بلکہ ہر وقت وہ ایک گندی دنیا میں رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دماغ گندا ہو کر شریعت سے کلمات کفریہ بول کر کہیں ایمان سے نکل نہ جائے۔ خطرات ہے اس بات کی۔ اور پھر واٹس ایپ نے اور تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی مشین چلی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو فارورڈ کرو گے تو اتنا ثواب، اس کو فارورڈ کرو تو یہ مسئلہ۔ قرآن ہمیں کچھ کہتا ہے، میں اس سلسلے میں تمہیں ایک دلیل دوں۔ منافقوں کا حال یہ تھا کہ جب خبریں آتی تھی کامیابی ناکامی کی، تو وہ فوراً پھیلانا شروع کر دیتے تھے، فوراً پھیلانا۔ قرآن نے یوں کہا، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، امن کی خبر آئی تو بھی پھیلا دی، خوف کی خبر آئی تو بھی پھیلا دی۔ اب قرآن آگے اصلاح کر رہا ہے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ ان خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، یا رسول نہ ہو تو اولو الامر اہل علم علماء اور فہیم اور سمجھدار لوگوں کو بتاتے، وہ اس پر غور کرتے کہ اس میں سے کون سی خبر پھیلانے کی ہے اور کون سی خبر پھیلانے کی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر خبر پھیلانے کی نہیں ہوتی ہے، آنے والی خبروں کو اہل علم کے پاس لے جانا چاہیے، کیا بات صحیح ہو سکتی ہے یا غلط۔ اور اگر ہم نے صرف اور صرف واٹس ایپ پر آنے والی بات کو پھیلانا شروع کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ لکھوانے والوں میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ صرف اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ جوان ہے، جو دین پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی عبادتیں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کی دعوت و تبلیغ، اس کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کا پڑھنا پڑھانا، یہ امت کو بنا دیتا ہے۔ سوچا یہ گیا کہ انہی کو لگا دو ایسے کام میں کہ اسی میں ماہور رہے اور یہ کبھی توجہ ہی نہ کریں اپنے دین کی طرف۔ اس دنیا نے ہمارے جوانوں کو ویران کر دیا، برباد کر دیا۔ رات رات بھر کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی بیوی چیٹنگ پر کہیں لگی ہوئی ہے، کئی جوان شوہر چیٹنگ پر لگا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی کو شوہر سے اعتماد ختم، شوہر کو بیوی سے اعتماد ختم، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے نہ معلوم کہاں کہاں اپنی خواہشات کو پوری کر رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی محبت سے خالی ہو کر اوروں سے دل لگا رہی ہے۔ اس کی بنیادی یہ خرابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی بہت اصلاح فرمائے اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔